علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں قرآن کے متعلق بہت تفصیل سے احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت جو احادیث باقی ہیں اس کا ترجمہ ہوگا۔ پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول فرماتے ہیں لکل شیء عروس، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے۔ زینت یعنی خوبصورتی، بناؤ سنگھار۔ آدمی زینت اختیار کرتا ہے اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، تو ہر چیز کی ایک زینت، ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ وعروس القرآن الرحمن، قرآن کریم کی جو زینت ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کے ذریعے اللہ نے قرآن کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا، اس کو مزین کر دیا۔ اس کے الفاظ میں بھی بڑی خوبصورتی ہے۔ اللہ نے جن الفاظ کو چنا ہے سورہ رحمان کے اندر، جو عربی کے ماہر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ طبیعت خوش ہو جائے ان الفاظ کو سن کر، اور جو ترتیب اللہ نے بنائی ہے اپنی نعمتوں کے ذکر کی، وہ ترتیب بڑی انوکھی ہے۔ تو بڑے انوکھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کو نازل فرمایا۔ اسے جو پڑھتا ہے کثرت سے وہ قرآن کو مزین اور خوبصورت بناتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ سورہ رحمان میں اللہ نے شفا کا اثر رکھا ہے۔ بیمار حضرات کے قریب بیٹھ کر سورہ رحمان کی کثرت سے تلاوت کی جائے، یا وہ مریض خود سورہ رحمان اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، اس کے مرض میں آہستہ آہستہ کمی ہوتی ہے۔ الحمدللہ، یہ سورہ رحمان کی فضیلت ہے، اسے پڑھنا چاہیے، گھر میں پڑھنے کا ماحول بنانا چاہیے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ، کہ جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے فی کل لیلۃ، ہر رات۔ سورہ واقعہ جو سورہ رحمان کے بعد ہے، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے لم تصبہ فاقۃ ابدا، اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ فاقہ یعنی بھوک مری، رزق کی تنگی، قحط سالی، کبھی جو ہے ایسی چیز کی وہ گرفت میں نہیں آئے گا۔ اللہ کی طرف سے رزق میں برکت ہوتی ہے سورہ واقعہ پڑھنے سے۔ کہہ رہے ہیں وکان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یأمر بناتہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے یقرأن بہا فی کل لیلہ، کہ ہر رات وہ سورہ واقعہ ضرور پڑھا کریں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر خواتین کو اور بچوں کو حکم دیں کہ ہر رات وہ سورہ واقعہ ضرور پڑھا کریں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا یستطیع احدکم ان یقرأ 1000 آیہ فی کل یوم، کیا تم میں کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا کہ ہر دن کم سے کم 1000 آیتیں تلاوت کرے قرآن کریم کی؟ قالوا، تو صحابہ نے کہا ومن یستطیع ان یقرأ 1000 آیہ فی کل یوم، ہر دن 1000 آیتوں کی تلاوت تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے،
صحابہ کے لیے مشکل نہیں، انہوں نے آگے آنے والی امت کو سامنے رکھ کے ضرور کہا ہوگا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یستطیع احدکم ان یقرأ الہاکم التکاثر، کہ تم میں سے جو صرف سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، چھوٹی سی سورہ ہے، یہ پڑھ لیا 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان بنا دیا، الحمدللہ۔ تو قرآن کریم کی تلاوت یہ وہ عبادت ہے، کم سے کم محنت ہے، زیادہ سے زیادہ ثواب ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے اس کلام کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو کثرت سے، ما ائتلفت علیہ قلوبکم، جب تک تمہارا دل قرآن کی طرف مائل ہے، جب تک دل چاہ رہا ہے میں پڑھوں، پڑھتے رہو۔ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ، جب تمہارا دل اکتاہٹ محسوس کرے، فَقُومُوا عَنْهُ، تو چھوڑ دو، پھر کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی قرآن زبردستی نہیں پڑھنا ہے۔ اب یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کا دل کب کرے گا؟ جب آدمی قرآن کو اپنا دوست بنائے گا، اس سے رابطہ مضبوط رکھے گا، بلکہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ آدمی مسجد میں آئے جب تک رکوع 2 رکوع نہ پڑھ لے اسے اچھا نہیں لگتا۔ جیسے نماز میں آ کے، مسجد میں آ کے نماز پڑھے بغیر جائے تو اسے کہاں اچھا لگے گا، مسجد آیا ہی تھا میں نماز کے لیے۔ تو اسی طرح نماز کے ساتھ قرآن کی تھوڑی بہت تلاوت کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ تو قرآن کریم دل سے پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے، دلچسپی سے پڑھنا ہے، زبردستی نہیں پڑھنا ہے۔ یوں اگر لگا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دیر ہو گئی، ابھی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چھوڑ دو، زبردستی قرآن کی تلاوت یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک موقع پہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ، کہ اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھو، تم پڑھو میں سنوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وَعَلَيْكَ انزل، آپ پر قرآن کریم نازل کیا جا رہا ہے اور میں پڑھوں آپ کے سامنے، یعنی میری جرأت۔ تو حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو، انی احب ان اسمعہ، مجھے خواہش ہو رہی ہے کہ میں قرآن سنوں۔ جس طرح قرآن کا پڑھنا عبادت، ویسا ہی سننا عبادت۔ کبھی آدمی کسی ایسے قاری سے سنتا ہے جس کی قرأت، پڑھنے کا انداز بڑا عمدہ ہوتا ہے، تو آدمی کو بڑا اچھا لگتا ہے، بار بار سنتا ہے، یقیناً یہ بھی عبادت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا سورۃ النساء، سورہ نساء، حتی اتیت الی ہذہ الآیہ، یہاں تک کہ میں اس آیت پہ پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ ترجمہ یہ ہے کہ کیا حال ہوگا اس وقت جب روز قیامت ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے کہ بتاؤ امت نے اپنے نبی کی بات قبول کی یا نہیں قبول کی، اور اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنائیں گے ان تمام انسانیت پر جتنے قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں۔ جب اس آیت پہ پہنچا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت پہ پہنچا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، اے عبداللہ بس کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فالتفت الیہ، میں آپ کی طرف متوجہ ہوا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرَفَانِ، آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، آپ بے تحاشا رو رہے تھے، کیونکہ اللہ کے دربار میں بحیثیت گواہ پیش ہونا ہے۔ یقیناً جنہوں نے آپ کی بات مانی آپ ضرور گواہی دیں گے، یہ سب نے میری اطاعت کی، میری بات مانی، لیکن ایک بڑی تعداد جنہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، وہاں گواہی دینا ہے کہ ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ اور نبی رحمت للعالمین ہے، وہ تو دنیا میں بد دعا نہیں دیتے تھے، 1000 تکلیفوں کے باوجود، 1000 ستائے جانے کے باوجود کل میدان آخرت میں گواہی دینا ہے ان کے خلاف کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی، ٹھکرا دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آیا۔
کہ میری گواہی کی وجہ سے یہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ بس کرو اے عبداللہ بن مسعود، بس۔ اس کے بعد آپ بہت دیر تک روتے رہے۔ یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں رحمت کا سمندر، کہ آپ کی خواہش تھی کہ کاش پوری انسانیت بات مان لیتی، حق کو قبول کر لیتی اور جہنم سے بچ جاتی، جنت میں چلی جاتی۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لأبی بن کعب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کروں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ اب یہ سننا تھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ سمانی لکا، اللہ نے میرا نام لیا ہے، ابی بن کعب کے سامنے قرآن پڑھیے آپ۔ قال نعم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارا نام لیا ہے۔ قال، پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وقد ذکرت عند رب العالمین، میرا تذکرہ کر رہے رب العالمین آسمان پہ۔ قال نعم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ فذرفت عیناہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ شرف کی بات ہے، اللہ جو ہے عرش پہ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ وجہ، تمام صحابہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات بہت خوبصورت تھی، بہت حسین لحن تھا ان کا، بہت بہترین قرات کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے جو تراویح میں قرآن سنایا ہے مسجد نبوی میں حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور صحابہ جب بھی قرآن کے تعلق سے کچھ پوچھنا ہو، قرآن کی تجوید، قرآن کا لحن، قرآن کی قرات کے بارے میں کچھ بھی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے۔ تو ان کو ایک خاص ملکہ حاصل تھا قرات قرآن کا، تو اس وجہ سے ان کو یہ شرف ہوا، حاصل ہوا کہ اللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں عرش پہ فرشتوں کے سامنے۔ تو جو آدمی قرآن خوبصورت لہجے میں پڑھتا ہے، قرآن کو اپنا محبوب مشغلہ بناتا ہے زندگی کا، اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں عرش پہ، یہ بڑے شرف کی بات۔ رونے لگے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تلاوت کی سورہ بینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، جو پارے 30 میں ہے، سورہ زلزال سے پہلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری تلاوت کی سورہ، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے تھے۔ ساری سورہ ختم ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آخر میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وسمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ قال نعم، پھر فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں۔ فبکا، پھر رونے لگے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے نام لینے کی کہ یہ قرآن سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، تو اللہ نے شرف کے طور پہ ان کو یاد کیا عرش پہ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ ان کے سامنے تلاوت کریں، کہ نبوی زبان سے جب تلاوت کریں گے نور اور منتقل ہوگا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں، چنانچہ اس وجہ سے یہ حکم ملا تھا۔ تو یہ بڑے شرف کی بات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دور خلافت میں کہا کرتے تھے قرآن کی قرات وغیرہ کے تعلق سے جو بھی پوچھنا ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت سعد بن عبادہ، مشہور صحابی ہیں مدینے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من امرئ یقرأ القرآن ثم ینسا، کہ جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے۔ یہ بھول جانا کیوں ہوگا؟ قرآن سے غفلت کی وجہ سے۔ آدمی کی جو محبوب چیز ہوتی ہے وہ اس کے ذہن و دماغ سے نکلتی نہیں ہے، لیکن یہ بھول گیا۔ فرما رہے الا لقی اللہ یوم القیامت اجزم، کل جب اللہ سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن کوڑ کے مرض کی حالت میں، کوڑ کا مرض پورے جسم پہ بڑے بڑے پھوڑے پھنسیاں نکل جاتی ہیں، بڑا بدنما لگتا ہے انسان، اچھا نہیں لگتا، لوگ کتراتے ہیں۔ ایسی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا کہ اللہ نے اسے توفیق دی قرآن پڑھنے کی، قرآن یاد کرنے کی، چاہے پورا قرآن یاد کر کے حافظ بنا ہو یا اس کا جو بھی حصہ یاد کیا ہو اللہ کی توفیق سے، بھول گیا وہ غفلت کی وجہ سے، قرآن سے دوری کی وجہ سے، تو اس نعمت کی ناقدری کے بنیاد پہ اللہ کے سامنے وہ کوڑ مریض کی حالت میں حاضر ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخری حدیث آج کی، راوی ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ،
فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، یعنی جتنا ہو سکے عمدہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرو، اچھے لحن میں پڑھنے کی کوشش کرو۔ جتنا خوبصورت انداز میں قرآن پڑھا جائے گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئے گا۔ جیسا کہ دوسری حدیثوں میں ہے، حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی گزرے ہیں، ان پہ جو قرآن کتاب اتری تھی زبور، اس کی وہ تلاوت کرتے تھے، اتنا عمدہ لحن تھا ان کا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، ان کے لحن کو سن کے اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے، اور رک کے ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کے اللہ کی کتاب پڑھنے لگتے تھے۔ یسبحن والطیر، سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا، سورہ صاد میں ہے کہ رک جاتے تھے، جمع ہو جاتے تھے سننے کے لیے، سورہ انبیاء میں ہے کہ ان کی آواز میں آواز ملانے لگتے تھے پرندے، اتنا ان کو مزہ آتا تھا، جھوم جاتے تھے وہ۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اپنی کتاب کی اس طرح تلاوت کرنا بے حد اللہ کو پسند تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، لحن داؤدی پیدا کرو، یعنی ان جیسا خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم دل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خوش لحن میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ یاد کر کے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی انوار سے ہم سب کے دلوں کو، زندگیوں کو منور فرمائے، قرآن سے دوری والی بے رغبت اور بیزار زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔